بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 20 لازوال خوشی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معانی۔ لازوال، جس کو زوال نہ ہو، غیر فانی، مستقل، ہمیشہ رہنے والا۔ نیند کا غلبہ، سخت نیند آنا۔ دہائی دینا، فریاد کرنا۔ مال و اسباب، سامان۔ داد خواہی، انصاف چاہنا۔ اوقات، وقت کی جمع۔ رسائی، پہنچ۔ دشوار، مشکل۔ رہائی، نجات۔ گوارا کرنا، برداشت کرنا۔ بے کس، بے سہارا۔ یکا یک، اچانک۔ جاسوس، خبریں پہنچانے والا۔ مکتب، اسکول یا مدرسہ۔ ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ دردناک، درد سے بھرا ہوا۔ خلاف وعدہ یعنی وعدے کے خلاف۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہمدردی، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ دوسروں کی خیرخواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضا الہی کا باعث بنتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق لازوال خوشی بھی دوسروں کی مدد کے حوالے سے ہی ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے ہمیشہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت نیند کا غلبہ ہوا۔ شہزادہ مکتب سے اٹھ کر محل کو چلا۔ راہ میں ایک بڑھیا دہائی دیتی نظر آئی۔ شہزادہ چلتے چلتے رک گیا اور اس نے بڑھیا سے پوچھا، اے مائی، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ بڑھیا بولی، میرا شوہر اور لڑکا گاؤں سے کچھ مال خرید کر شاہی لشکر میں بیچنے کو لا رہے تھے۔ یکا یک ڈاکو ٹوٹ پڑے اور سب مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب وہ بد نصیب لٹ پٹ کر شاہی لشکر کے قریب پہنچے تو پہرے داروں نے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اب یہ بے کس بڑھیا تیری داد خواہی کے لیے تیرے پاس آئی ہے۔ بڑھیا نے اپنی روداد تغلق خاندان کے بادشاہ سلطان فیروز تغلق کے بیٹے فتح خان کو سنائی۔ اگرچہ وہ کم عمر تھا مگر اور بچوں کی طرح وہ ہر وقت کھیل کود میں مصروف نہ رہتا، زیادہ وقت لکھنے پڑھنے میں صرف کرتا اور دربار کے اوقات میں بھی اس سے ایسی سمجھ کی باتیں ظہور میں آتی رہتی کہ سلطان اور اس کے وزراء دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ بڑھیا کا دردناک قصہ سن کر شہزادے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بولا، اچھا مائی، اگر تو سچی ہے تو دو گواہ لا جو تیرے بیان کی تصدیق کریں۔ بڑھیا بولی، گواہی تو سب گاؤں والے دیں گے
کہ یہ جاسوس نہیں اور میرے ساتھ بھی آ جائیں گے، مگر میں ڈرتی ہوں کہ آنے جانے میں دیر لگے گی اور تم محل میں چلے گئے تو تم تک رسائی دشوار ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر کہا، نہیں مائی، میں اسی جگہ کھڑا ہوں، تم جاؤ اور گواہ لاؤ۔ غرض بڑھیا چلی گئی اور شہزادہ منتظر کھڑا رہا۔ خادموں نے عرض کیا، حضور دھوپ تیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، مناسب ہے کہ یہاں سے ہٹ کر درخت کے سائے میں قیام کیجیے۔ مگر شہزادے نے وہاں سے قدم اٹھانا خلاف وعدہ سمجھا، دھوپ کی سختی کو برداشت کیا اور وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا بھی گواہ لے کر آن پہنچی۔ شہزادے نے وہیں کھڑے کھڑے ان سے بیان لیا اور جب یقین ہو گیا کہ بڑھیا سچی ہے تو اس کو ساتھ لے کر سلطان کے پاس گیا۔ سلطان اس وقت سوتا تھا، اس لیے شہزادے کو یہاں بھی انتظار کرنا پڑا۔ سلطان جب بیدار ہوا تو اس نے واقعہ سن کر دونوں کو رہائی کا حکم دیا۔ بڑھیا اپنے بیٹے اور شوہر کو ساتھ لے کر شہزادوں کو ہزاروں دعائیں دیتی ہوئی گھر چلی گئی۔ اس کام میں شہزادے کو اتنی دیر لگی کہ اس دن دوپہر کا کھانا شام کے وقت کھایا۔ اگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو گوارا نہ کرتا تو وہ اس لازوال خوشی سے محروم رہتا جو مزیدار کھانے اور آرام دہ بستر پر سونے سے ہرگز نصیب نہ ہوتی۔